السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے بھائی مشتاق، آپ نے یہ وائس بھیجی ہے 4 منٹ 27 سیکنڈ کی، ساری وائس میں نے یہ سن لی ہے۔ اب معلوم نہیں یہ وہی مقیم مفتی صاحب ہیں جو ایمان کے متعلق بات کر رہے تھے یا کوئی اور مفتی صاحب ہیں۔ بہرحال جو بھی ہیں، اب موضوع تھوڑا سا مختلف ہوا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ سلف کون ہیں؟ اسی طرح اپنے وائس کے اندر انہوں نے ائمہ محدثین رحمہم اللہ تعالی کو حنفی کہا، شافعی المسلک کہا، اور اسی طرح دیگر مسالک کی طرف ان کو منسوب کر دیا، اور اسی طرح کہا کہ جناب بے نمازی کے حوالے سے بھی بات کی کہ جس نے نمازیں چھوڑ دی تھیں وہ کافر ہے، اور یہ کہ جو نمازیں چھوڑ دی تھیں ان کی قضا کے حوالے سے، اور اسی طرح کہا کہ امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ اور یہ وہ فلاں یہ حنفی تھے اور مقلد تھے۔ تو جواب کہ سلف سے کون مراد ہیں؟ منہج سلف سے مراد وہ راستہ ہے جس پر چل کر تابعین، تبع تابعین اور ان کے بعد کے ائمہ سلف تمام باطل فرقوں سے الگ رہے، دور رہے۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ الانعام آیت 153۔ کہہ دیجئے یہی سیدھا راستہ ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے اس کے علاوہ راستے کی پیروی کی تو سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ میں تمہیں اس چیز کی وصیت کرتا ہوں تاکہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ تو یہ ہیں سلف الصالحین، اور ہم اپنے آپ کو سلف ہی کہلواتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح وہ ہمارے سلف صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور بعد کے ائمہ دین، اس میں ائمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالی، ائمہ محدثین، ائمہ فقہا رحمہم اللہ تعالی، جیسے وہ لوگ گمراہ فرقوں اور باطل فرقوں سے الگ تھلگ رہے، ہم بھی ان تمام سے الگ تھلگ ہیں۔ بھائی میرے نے کہا یہ مقیم مفتی صاحب ہیں یا مفتی صاحب نہیں تو کوئی اور مفتی صاحب ہیں، بہرحال یہ جو بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ فلاں امام یعنی محدث وہ شافعی المسلک تھا، اور امام علی بن مدینی حنفی المسلک تھا، اور اسی طرح کسی کو کس مسلک کے ساتھ جوڑا تو کسی کو کس مسلک کے ساتھ جوڑا۔ یہاں پہلے تو یہ سن لیجئے کہ دیوبندیت اور بریلویت کا حنفیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ اگر کوئی حنفی ہے یا کوئی شافعی ہے یا کوئی مالکی ہے یا کوئی حنبلی ہے، مثلا کہ اس نے امام قاضی ابو یوسف، امام محمد بن حسن الشیبانی اور امام ظفر رحمہم اللہ تعالی کی طرح امام ابو حنیفہ سے پڑھا، یا اسی طرح امام حسن کی طرح اس نے دیگر کسی امام سے تعلیم حاصل کی ہے، تو یہ حنفی اور شافعی نسبتیں یہ تعلیمی نسبتیں ہوا کرتی تھیں۔ اب میں کون ہوں؟ میں پاکستانی ہوں، تو یہ پاکستان میرا مذہب ہے۔ ہاں، مشتاق بھائی جو سوال بھیج رہے ہیں یہ کون ہے؟ یہ انڈین ہیں، یہ بھارتی ہیں، یہ ہندوستانی ہیں، تو کیا یہ ان کا ہندوستانی ہونا ان کا کوئی مذہب ہے؟ سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں پاکستان کے اندر سرحدی ہوں، جس کا آج میں نام KP کے خیبر پختونخوا ہے، میں سرحدی ہوں، تو یہ سرحدی ہونا میرا مذہب ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح میں آگے نیچے موجود ڈیروی ہوں، ڈیرہ اسماعیل خان شہر کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں ڈیروی، ملک کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں پاکستانی، صوبے کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں سرحدی، اور ضلع کی طرف نسبت کرتے ہوئے میں ڈیروی ہوں۔ کوئی کہے گا کہ یہ پاکستان میرا مذہب، کوئی کہے گا کہ یہ صوبہ سرحد میرا مذہب،
اوے اللہ کے بندے ہو، کوئی کہے گا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میرا مذہب نہیں ہے نا؟ تو اسی طرح جو شخص امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھ لیتا، وہ اپنے استاد کی طرف اپنی نسبت رکھتا کہ یہ حنفی ہے، یہ شافعی ہے، یہ مالکی ہے، یہ حنبلی ہے، نہ کہ یہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی مقلد تھے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی فقہ حنفی کی کتاب قدوری ہے۔ مجھے کس نے پڑھائی؟ مجھے پڑھائی قدوری سعید طیب بھٹوی صاحب نے، اگر مجھے نسیان نہیں ہو رہا، 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ تو یہ قدوری کیا کہتی ہے؟ قدوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ لوگ، یہ ائمہ کرام مقلد نہیں تھے۔ کیوں نہیں تھے؟ مقیم مفتی صاحب کو جا کر کہیے مجھے قدوری کی صرف شروع کی 10 لائنیں پڑھ کر سنا دے، دودھ کا دودھ تو پانی کا پانی ہو جائے گا۔ جن کو تم حنفی کہہ کر مقلد ہونا شو کر رہے ہو، وہ مقلد نہیں تھے۔ امام ابو حنیفہ سے پڑھنے والا، اس نے اپنے استاد کی طرف اپنی نسبت کی اور وہ حنفی کہلوایا۔ اسی طرح بقایا ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی کے حوالے سے قدوری یہ بتاتی ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وضو میں یہ جو کونی ہے اور یہ کونی کی آخری ہڈی، یہ بازو اور آخر پر یہ حصہ آخری، یہ اعضائے وضو میں داخل نہیں ہے، مگر صاحبین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ اس میں داخل ہے۔ تو اگر یہ لوگ مقلد ہوتے، اپنے امام کی بات پہ یس سر کہتے یا نو سر کہتے، تو اس لیے یہ حضرات مقلد نہیں تھے، یہ تقلید کرنے والے نہیں تھے۔ اسی طرح تعلیمی نسبتیں، ان سے کوئی معاملہ اس طرح کا ثابت نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح ہمارا حنفیوں سے کوئی ویر نہیں ہے۔ اگر ہم مخالفت کرتے ہیں تو دیوبندیت اور بریلویت سے۔ کیوں؟ کہ ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ تو قرآن اور حدیث کی پیروی کی تعلیم دے کر گئے ہیں، اور ان مقلدوں کا معاملہ، ان کی ایک اور ہی راہ ہے اور امام ابو حنیفہ کی ایک اور ہی راہ ہے۔ محدثین کو انہوں نے شافعی اور مالکی اور حنبلی المذہب بنا دیا، امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے حنفی المذہب بنا دیا۔ تو ان میں سے کوئی بھی محدث امام فقیہ وہ مقلد نہیں تھا۔ یہ صرف ان لوگوں کی جہالت ہے، ان کا جہل ہے۔ اور جس بندے نے بخاری اور مسلم پڑھ لی ہے وہ یا پڑھا لی ہے، وہ کبھی مر سکتا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ائمہ کرام مقلد تھے یا تقلید کرنے والے تھے، سوائے اس کے کہ جس پہ اللہ کی مار پڑ جائے۔ میرے بھائی نے کہا کہ امام طحاوی ان کے نام سے خوف آئے گا۔ میرے پیارے بھائی، ہمیں کسی کے نام سے خوف نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ امام طحاوی صاحب ہوں یا کوئی اور امام ہو، ہم نے کلمہ تو نہیں پڑھا نا ان کا۔ جس کی بات اللہ رسول کے بات کے خلاف ہے ہم وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کا فائدہ اور مزہ کیا ہے؟ اللہ رسول انشاءاللہ راضی، اور یہ ائمہ کرام بھی رحمہم اللہ تعالی، یہ ائمہ کرام بھی انشاءاللہ قیامت کے دن خوش ہو جائیں گے۔ ہمیں امام طحاوی سے ٹکے برابر کا خوف نہیں۔ جب امام ابو حنیفہ ہمارے یار ہیں، ان سے ہمیں خوف نہیں ہے، تو ان سے کی طرف نسبت کرنے والے، ان سے ہمیں کیوں خوف ہوگا؟ اس لیے امام طحاوی سے ہمیں کوئی خوف نہیں، یہ آپ کو خواہ کا وہم لگا ہے۔ رہ گیا ہمارا معاملہ بے نمازی کا، تو جی ہاں میرے پیارے بھائی، اللہ کے رسول نے کہا ہے بے نمازی کافر ہے۔ فمن ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ میرے باپ کا قول نہیں ہے، یہ وید کی عبارت نہیں ہے، یا یہ گیتا کی بات نہیں ہے، نہ یہ تورات کی بات ہے، نہ یہ انجیل کی بات ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ بین العبد و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، اور یہ قرآن کی آیات ہے، فإن تابوا وأقاموا الصلاۃ۔ تو یہ ہم خود نہیں کہہ رہے کہ بے نمازی کافر ہے،
ہماری کیا مجال کہ ہم کسی کو کافر کہیں،